علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت ہوا چاہتا ہے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کا۔ الحمدللہ مفتی سعید مدنی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان، جو کہ ہمارا مرکزی دارالافتاء اہل سنت ہے، یہاں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مفتی عرفان مدنی جو کہ سردار آباد فیصل آباد دارالافتاء اہل سنت میں تشریف فرماتے ہیں، وہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہمیں کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی دینی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات سلسلے میں شامل کیے جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، اگر جس انسان نے زکوٰۃ دینی ہے اس کے اوپر پہلے ہی قرضہ ہو، کیا اس کی زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہو اس پر پہلے سے ہی قرضہ ہے، جی جی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر قرضہ کتنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو کچھ اس کے پاس ہے، مال موجود ہے، سونا چاندی، مال تجارت، پرائز بانڈ، جو پیسیاں ڈالی ہوئی ہیں ابھی کھلی نہیں ہیں، پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ جمع ہوا ہے وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں، اسی طرح جو لوگوں سے انہوں نے پیسے وصول کرنے ہیں وہ سب کے سب جمع کر لیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان پر جو قرضہ ہے جو انہوں نے لوگوں کو دینا ہے وہ اس میں سے مائنس کریں۔ ٹھیک ہے، قرضہ مائنس کرنے، منہا کرنے کے بعد اگر ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال بچتا ہے ضرورت سے زائد، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ان کا قرضہ تو بہت زیادہ ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی ادا کریں تو قرضہ ادا نہ ہو، اور یا قرضہ ادا کرنے کے بعد نصاب کے سے کم بچتا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ میں کام کرتا ہوں جاب، تو میرے والد صاحب بھی جاب ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے تقریباً ہمارے پاس تقریباً 1 لاکھ روپیہ جوڑا ہوا ہے، میں جاب کرتا ہوں، تو میں نے یہ پوچھنا تھا یعنی کہ زکوٰۃ میں مجھ پر فرض ہے یعنی کہ؟ جی حضور، اچھا اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مثال کے طور پہ آج کل 40,000 کے لگ بھگ چاندی کی جی قیمت ہے، اور کسی کا 50,000 مشارہ ہے، اور اس کو رمضان شریف میں جیسے ملا کسی کو، تو اب یہ جاب والے ہیں، یہ جن کو یہ مشارے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو الگ سے 1 لاکھ جمع کر لیا نا، لیکن جس کا مشارہ 50,000 آیا تو کیا اس کا بھی سال شروع ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ تو اخراجات کرتا ہے، گھر کا سودا سلف لاتا ہے، تو یہ دونوں باتوں کا ارشاد۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ان کے سوال کا جواب، انہوں نے کہا کہ جاب کرتے ہیں، انہوں نے 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے جمع کیا، جی جی، اچھا یہ کہ دونوں ہیں، یہ بھی اور والد صاحب والد صاحب دونوں کی نے جاب ملا کر۔ کرتے ہیں، تو ان کی ملکیت میں ہو یا ان کے والد صاحب کی ملکیت میں ہو، ٹھیک ہے، ضرورت سے زائد، حاجت اصلیہ سے زائد اگر رقم موجود ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ان کے پاس 1.5 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے حاجت اصلیہ سے زائد اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ کس طرح ہوگا؟ یعنی جیسے گھروں میں نا کمائی ہوتی ہے اور والد بھی کماتا ہے، بیٹا بھی، اور گھر میں جمع ہوتے ہیں، تو یہ کس کے؟ اب یہ ہے کہ اگر تو یہ کما کے والدین کو دے دیتے ہیں جی جی، پھر تو یہ والدین کی ہی سمجھے جاتے ہیں، انہی پر زکوٰۃ ہوگی۔ انہی پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ اپنا الگ رکھتے ہیں، والد صاحب الگ رکھتے ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ملکیت اس صورت میں دیکھی جائے گی۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ 52.5 تولہ چاندی
فی زمانہ کم و بیش 40,000 کے لگ بھگ ہے. اب کسی کی 50,000 سیلری ہے, اب رمضان کے مہینے میں کسی کے پاس سیلری آ گئی, تو دیکھیں ضرورت سے زائد, حاجت اصلیہ سے زائد اگر مال ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب 50,000 سیلری ہے تو اس کے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں یہ بھی تو دیکھے جائیں گے, ٹھیک جو ہے. اس کی ضروریات زندگی کے لیے ہیں. تو وہ اگر جو ہے ماہانہ اخراجات نکالنے کے بعد جو رقم بچے گی اور وہ بھی اگر نصاب کو پہنچے گی تو پھر جا کر ان کا سال شروع ہوگا. یعنی 50,000 میں سے بالفرض 40,000 ان کے ماہانہ اخراجات ہیں, ٹھیک ہے. 10,000 بچ جاتے ہیں. اسی طرح اب 10,000 پہ تو نہیں ہے, دوسرے مہینے 10,000 بچے, اب چوتھے مہینے میں جا کے ان کے پاس 40,000 جمع ہو گئے ضرور سے زائد. اب یہ صاحب نصاب ہوئے, اب ان کا سال شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگلے سال جس تاریخ کو اسلامی تاریخ کو یہ صاحب نصاب ہوئے تھے, اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو اگر یہ صاحب نصاب ہیں تو کل رقم میں سے زکوٰۃ ادا کریں. یعنی مشاہرہ آتا ہے اور سیلری ملتی آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو وہ نہیں, اس پر نہیں, وہ چاہے کوئی کسی کو 1,00,000 روپے سیلری کیوں نہ ہو, 2,00,000 روپے سیلری کیوں نہ ہو, اس کے اخراجات ہی اتنے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو اس پہ بھی نہیں ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور کافی عرصے سے بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے روزہ نہ رہنے کے سبب میں اسے کتنا ہدیۃً دیا جا سکتا ہے؟ میں انڈیا بھارت سے بول رہا ہوں. جی حضور. لیکن جو شخص بیمار ہے تو یعنی ایسا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو ایسا شخص جو ہے وہ صحت یاب ہونے کے بعد یعنی جب اس کا مرض دور ہو جائے گا تو اس وقت وہ روزے کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے. ایسے شخص کے لیے روزے کا فدیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر دیں گے تو مستحب ہوگا, اچھی بات ہے, لیکن اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ مرض ایسی چیز ہے جو ختم ہو جاتی ہے. تو صحت یاب ہونے کے بعد انہیں اس کی قضا ہی کرنی ہوگی اگرچہ فدیہ بھی دے دیا ہو. ٹھیک ہے. فدیہ اس کے لیے ہوتا ہے جو ایسا شیخ فانی ہے, ایسا بوڑھا ضعیف ہو چکا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پا رہا اور دن بدن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. اب بڑھاپا تو ختم نہیں ہوتا, تو ایسا شخص جو ہے جو روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے شیخ فانی, تو اس کے لیے روزے کا فدیہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرے کی رقم دے دے, تو وہ ہے. لیکن جو مریض ہے, مریض کے لیے یہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ ان کے لیے فدیہ نہیں ہے, بلکہ مرض دور ہونے کے بعد, صحت یابی کے بعد, اب چاہے گرمی میں نہیں رکھ سکتے سردی میں رکھیں, چھوڑ کے رکھیں, جس طرح آسانی ہو رکھ کر اس روزوں کی قضا ہی کرنی ہوگی. اچھا, کسی کو مہلک مرض ہے اور بہت بڑا مرض ہے اور وہ ٹھیک تو ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے, لیکن وہ ابھی بیمار ہے اور وہ فدیہ دیتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ اسی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اب کیا یہ جو فدیے دیے تھے یہ شمار ہو جائیں گے اس میں؟ دیکھیں فقہاء کرام نے تو یہ بیان کیا ہے جو مریض ہے, ٹھیک ہے نا, تو ابھی اس کا فدیہ دینا وہ تو مستحب کہلائے گا. اچھا ٹھیک ہے. جو ہے وہ کفارہ اس کا نہیں کہلائے گا, بلکہ صحت یابی کے بعد ہی اس کے کفارہ ادا کرنا, روزے کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا, سوالات میسیجز پر بھی ہیں کہ اگر کسی اسلامی بہن کو افطاری سے پہلے ہی روزے کی حالت میں مخصوص ایام وغیرہ شروع ہو جائیں تو اس کے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں, روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں حیض کے, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا, بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کوئی رشتہ دار کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے اور وہ فطرہ نہیں دے سکتا تو کیا ہم اس کی طرف سے فطرہ دے سکتے ہیں؟ اس کو بتا کر دیتے ہیں, اس کی اجازت سے. یعنی اگر تو دیکھیں وہ غریب ہے, فطرہ تو ہر شخص پر لازم تو نہیں ہوتا, لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ فطرہ دیتے ہیں لوگ, تو اگر اس کی طرف سے دے رہے ہیں اس کو بتا کر دے دیں, ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہو جائے گا جی. ایک اور کال چلائیے. دارالفتاء اہل سنت میں میرا ایک سوال ہے حضور, کیا ہے بینک میں جو پیسہ جمع ہوا ہے وہ تو 1 سال 2 سال ہو گیا ہے, اب جو میرے پاس رقم ہے مان لیجئے 20,000 یا 40,000, تو کیا اب تو ابھی مطلب کیا 1 مہینہ ہوا ہے ملا ہے, تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ ہوگی؟ ارشاد فرما دیجئے. دیکھیں, یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پہ سال گزرنا ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بینک میں ان کے پیسے جمع ہیں, ظاہر یہ ہے کہ صاحب نصاب ہوں گے, 40,000 یا اس سے زائد ان کے پاس پیسے ہیں, 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ, تو جو شخص صاحب نصاب ہے اس کا سال شروع. ٹھیک ہے.
اب دوران سال جو بھی مال آتا رہے گا وہ اسی میں شامل ہوگا، اس مال کا کوئی نیا سال شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہے اس کا سال چل رہا ہے، جب اس نصاب پر سال ختم ہوگا تو سب مال پہ سال ختم ہونا مانا جائے گا، چاہے سال پورا ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی اس کے پاس رقم آ جائے ضرورت سے زائد، تو اس رقم پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ جی مولوی صاحب، وہ میں یہ عرض کرنا تھا کہ مطلب کہ فرض کرنے ہیں کہ ایسا کو 10-20 لاکھ روپیہ ابھی یہ سارے کو آ گیا، اس پر زکوٰۃ بننی یا سال بھر استعمال ہو سکتی اس کے بعد بنتی؟ 20 لاکھ روپے ابھی آ گیا تو ابھی زکوٰۃ ہوگی یا سال بعد ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو ان کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، یہ صاحب نصاب نہیں تھے، اور ابھی کہیں سے ان کے پاس یہ رقم آ گئی، کوئی چیز بیچی ہوگی اس طرح کر کے، تو اب یہ رقم آئی ہے تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ پہلے سے صاحب نصاب تھے ٹھیک ہے، اور ان کا سال چل رہا ہے اس صحیح، نصاب پر، ٹھیک ہے، اور دوران سال یہ 10-20 لاکھ روپے ان کے پاس آ گئے، تو اس نصاب پر جب سال پورا ہوگا تو اس 10-20 لاکھ پہ بھی سال پورا ہونا مانا جائے گا اور اس پر بھی زکوٰۃ بھلے وہ سال پورا ہونے سے چند دن جی، پہلے جی، آگے تب بھی وہ شارے شامل ہو جائیں۔ جی جی ٹھیک ہے، سوال یہ کیا جا رہا ہے حضور کہ رمضان شریف میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا ہوگا؟ نہیں، اس کی طرف سے فطرہ ادا نہیں ہوگا، فطرہ ادا اس پر ہوتا ہے جو عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر فطرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ کیا ہم گھر میں تراویح نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی؟ دیکھیں، تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی چند لوگ اگر ادا کر لیتے ہیں تو باقی اگر جماعت سے نہیں پڑھتے، اپنی تنہا گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی فرض جماعت سے پڑھ کے گھر پہ آ جاتے ہیں اور اپنی بعد میں جو ہے اپنی اکیلے جو ہے تراویح پڑھتے ہیں تو گناہگار نہیں ہیں، لیکن ایک جو محرومی ہوگی قرآن سننا، جو ہے پورا قرآن پاک سننا اور تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا ایک سنت ہے، تو یہ قرآن پاک سننے سے ایک محرومی ہے۔ صحیح، لیکن اگر کوئی شخص اپنی مصروفیت کسی وجہ سے جماعت سے تو فرض نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن تراویح اپنی تنہا پڑھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تراویح ہی کا مسئلہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہن نماز تراویح میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں ہر رکعت میں؟ گھر جی میں ہاں، پڑھتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسلامی بہن کی بھی تخصیص نہیں ہے، اسلامی بھائی بھی اگر جی، خود پڑھتے ہیں؟ یعنی جنہوں نے سوال کیا پہلے کہ تنہا، اب ظاہر تنہا پڑھیں گے تو صورتوں میں ہی پڑھیں گے، تو اگر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات۔ اچھا، کوئی حافظ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلے ہی قرآن پاک پڑھوں، اس کو موقع بھی نہیں مل پا رہا، تو کیا وہ اکیلے پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتے جماعت میں شریک نہیں ہوتا اور اپنی خود جی ہی جی قرآن پاک پڑھ ختم؟ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف صورتیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک اگر پورا پڑھنا ہو تو وہ باقاعدہ مسجد میں ہی ہوگا، تراویح میں ہی ہوگا، ضروری نہیں۔ جماعت میں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو تراویح ہے 2 رکعت بس سنت تراویح ہے، نفل تراویح ہے، نیت ہمیں بتائیے کیا ہے؟ جی، نیت کیا ہوگی، نفل کی یا سنت دیکھیں، کی؟ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو نفل عام ہے اور سنت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور سنت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، تو اس کی نیت کی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال چلائیے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر بیوی صاحب نصاب ہو تو کی زکوٰۃ دینا شوہر پہ لازم ہے یا بیوی اپنی سونے یا سیونگ سے ادا کرے گی؟ جی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جی، اس کی وضاحت بھی دیکھیں، بیوی صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس سونا ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر ہی زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کے شوہر کو نکالنا اس کے مال کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ شوہر بیچارے نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر بالفرض شوہر کے پاس رقم نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ شوہر نہیں نکالا۔ شوہر اگر نہیں نکالا تو عورت کو نکالنا لازم ہوگا، عورت گناہگار ہوگی، شوہر گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، شوہر نکال رہا ہے تو یہ بطور احسان ہے کہ اپنی بیوی کی مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو اس پر شرعی طور پہ لازم نہیں ہے۔ وہ بیوی بولے کہ بھائی کاسے ناؤں میں کماتی نہیں ہوں، یہی کہا جائے گا یا تو اپنا سونا بیچیں، اپنی چیز بیچے، قرض لے کے کسی بھی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ
ادا کریں۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ عام طور پہ شوہر نکال رہے ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے، اب شوہر بھی ایسا ہے کہ وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن عورت کے پاس سونا ہے اور وہ تو نکالتی ہی نہیں اور شوہر نکال نہیں سکتا ہے، تو ایسی حالت میں عموماً نہیں نکالی جاتی، رہ جاتی ہے، تو کیا کریں ایسی صورت میں؟ دیکھیں ایسی صورت میں شوہر تو گناہ گار نہیں ہے کسی صورت، کیونکہ وہ نہ خود صاحب نصاب ہے نہ، اور ویسے بھی اگر صاحب نصاب ہو بھی تو اسے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، نہ کہ بیوی کے مال کی۔ ٹھیک ہے، تو لہذا بیوی پر ہی لازم ہوگا کہ اگرچہ اس کا شوہر جو ہے زکوٰۃ ادا کرے یا نہ، اگر نہیں کرتا تو اس پر لازم ہوگا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کرے، ایسے نہیں ہے تو سونا بیچ کر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ قرض لے سکتے ہیں، جیسے سونا تو ایک بڑی مشکل سے بنتا ہے کہ بندہ نہیں بیچنا چاہتا، قرض لے کے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرضہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہوں نا، جو کوئی بھی نماز پڑھتا ہوں، فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، کہ نیت کرنا ضروری ہے یا اللہ اکبر کہنا ہی کافی ہے؟ جی نیت کیا ضروری ہے؟ دیکھیں نیت تو شرط ہے، ٹھیک ہے، نیت نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب شاید یہ نیت سے مراد وہ الفاظ لے رہے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں، میں نے نیت کی، 4 رکعت نفل، 4 سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے وغیرہ، اس طرح امام کے، تو یہ الفاظ کہنا یہ ضروری نہیں ہے، زبان سے نیت کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، اصل نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ ٹھیک ہے، اب دل کے ارادے کی پہچان کیسے ہو؟ آپ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھیں بھائی آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ فوراً بتا دیں میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس کی نیت دل میں حاضر ہے۔ اگر وہ سوچ پہ پڑ جائے پتہ نہیں کون سی پڑھ رہا ہوں تو نیت حاضر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل نیت جو دل کی ہے جو حاضر ہو وہ اس کا اعتبار ہے۔ زبان سے اگر اس نے نہیں کہا دل میں نیت ہے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، نماز ہو جائے گی۔ یعنی ایک وقت ظہر کا وقت آیا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے، تو یہ نیت ہی کہلائے گی اس کی کہ اس کو اس کے ذہن۔ اب ظاہر ہے اس میں سنتیں بھی پڑھنی ہیں، فرض بھی پڑھنا ہے، تو اب کون سی نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کی نیت دل میں حاضر ہو۔ اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا مخصوص ایام میں کیا اسلامی بہنیں درود پاک پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتی ہیں۔ درود پاک صرف قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی آیت کی ممانت ہوگی، باقی تسبیحات، ذکر و اذکار، درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میموری کارڈ میں تلاوت قرآن پاک سننے کی صورت میں آیت سجدہ آئے تو کیا سجدہ تلاوت لازم ہوگا؟ نہیں، اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ کہ روزے میں جو ہے نا خون نکال سکتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے؟ جی ہاں، ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، خون لگا سکتے ہیں؟ لگا بھی سکتے ہیں ضرورتاً، ٹھیک ہے، اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم غریب بندے ہیں، ہماری آمدنی 5,000 سے لے کے 6,000 تک، کیا ہم فطرہ دے سکتے ہیں؟ مزدور بندے ہیں۔ 5,000 سے 6,000 آمدنی ہے اور کہہ رہے ہیں ہم فطرہ دے سکتے ہیں۔ جی جی، بات وہی ہے کہ فطرہ تو یہاں ماشاءاللہ ہر کوئی دیتے ہیں نا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مقروض ہو، خود صاحب مستحق زکوٰۃ ہو تو وہ بھی فطرہ نکال رہے فطرے میں لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں فطرہ بھی جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، تو اس طرح فطرہ بھی جو شخص صاحب نصاب ہو، مرد و عورت، اس پر جو ہے فطرہ واجب ہوتا ہے، نکالنا واجب ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے عاقل بالغ کی قید نہیں ہے، کوئی مجنون یا نابالغ بچہ بھی صاحب نصاب ہو تو اس کے مال سے اس کے جو سرپرست ہیں وہ فطرہ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ و فطرے میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ایک تو سال گزرنا شرط ہوتا ہے، فطرے میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ میں مال نامی ہونا شرط ہے جو بڑھتا ہو، اس میں نہیں ہے۔ اس میں ضرورت سے زائد، یعنی مال تو نہیں ہے، سونا چاندی رقم تو نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زائد کوئی سامان رکھا ہوا ہے، حاجت اصلیہ سے زائد، اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے، تو اس صورت میں فطرہ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا فرق ہے، تو لہذا ہر شخص پر فطرہ جو ہے واجب نہیں ہے، ہر صاحب نصاب پر جو ہے اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرہ جو ہے واجب ہوگا۔ اور صاحب نصاب کون؟ جو عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت، جب صبح صادق ہو اس وقت جو صاحب نصاب ہوگا اس پر فطرہ واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد کی چھت پر فرض نماز یا تراویح کی نماز ہو سکتی ہے؟ جیسے گرم علاقے ہیں، بہت زیادہ گرمی میں پڑھ رہی ہے۔ دیکھیں نیچے جگہ ہونے کے باوجود مسجد کی چھت پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو فقہاء نے مکروہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک صراحت کی اگرچہ نیچے گرمی ہو، اس کو مسجد کو چھوڑ کر مسجد کی چھت جو عین چھت ہوتی ہے
उस छत पर जमात कायम ना की जाए। ठीक है, ठीक है जी। एक कॉल चलाइए। लाहौर से बात कर रहा हूँ। हुजूर ये पूछ रहे हैं कि रमजान शरीफ में रोजे रखना और तरावी ना पढ़ना, ये कैसा? जी, तरावी तो नहीं पढ़ता लेकिन रोजे रखता है, क्या है ये? देखें, तरावीह पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर जो है ये सुन्नत मौक़दा है, और कोई सुन्नत मौक़दा अगर छोड़ दे, यानी इसके छोड़ने का आदी हो, तो इस सूरत में वो गुनाहगार होगा, इस पर तौबा लाजिम होगी। अलबत्ता आप किसी ने पूरे रमज़ान में तरावी नहीं पढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, लेकिन इसकी क़ज़ा लाजिम नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, सवाल हुजूर ये पूछा जा रहा है कि अगर ज़ेवरात बैंक में मौजूद हैं और उन पर कर्ज़ लिया हुआ है, जैसे गिरवी रखवाते हैं लोग बैंक्स में, तो उस पर ज़कात होगी? अव्वल तो बैंक से कर्ज़ लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट वो सूद पर ही कर्ज़ देता है। लेकिन कोई चीज़ अगर गिरवी रखाई जाए, मॉर्गेज रहन रखवाई जाए, तो जो चीज़ गिरवी रखवाई गई है तो उस चीज़ पर ज़कात लाजिम नहीं होती। ठीक है, जब वापस आएगी तो फिर ज़कात होगी। ठीक है जी। एक कॉल चलाइएगा। मेरे ये सवाल है, मुझे रोज़ है, तो मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जो इंसान को लाभ आते हैं बार बार, मकसद थूक आते हैं, थूक ज्यादा करना और उसे अंदर लेकर जाने, ये रोज़ा टूट जाते कायम है जी। लेकिन थूक निगलने से तो रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग बार बार थूकते रहते हैं, ये समझते हैं कि रोज़े की हालत में थूक निगलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, निगल सकते हैं। अलबत्ता जो उन्होंने सवाल किया कि थूक को इकट्ठा करके फिर अंदर ले जाना, ये तो रोज़े के अलावा वैसे भी नापसंदीदा अमल है, और रोज़े की हालत में ऐसा करना मकरूह है, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि मगरिब की नमाज के बाद जो नवाफिल अदा किए जाते हैं वो कौन से नवाफिल होते हैं, और सलातुत तव्वाबीन ये कौन से नवाफिल हैं? जो उन्होंने कहा कि अवाबीन, ये वही नवाफिल, हाँ, अवाबीन नहीं, तव्वाबीन, वो पढ़ने में शायद उनको मुगालता हो गया होगा। ठीक है। अवाबीन के नवाफिल जो हैं वो यही हैं, मगरिब के बाद जो है वो 6 रकात, मगरिब के फ़र्ज़ों के बाद जो 6 रकात पढ़ी जाएँ, इसको अवाबीन के नवाफिल कहते हैं। इसकी फजीलत है। तो जो सुन्नतें 2 पढ़ी जाती हैं आमतौर पर और 2 नफिल उसके बाद पढ़ने हैं, या ये दोनों तरीके हो सकते हैं कि सुन्नतें और नफिल के बाद अलग से 6 पढ़ लें, ठीक है, या सुन्नत पढ़ के फिर 6 पढ़ लें, या चाहें तो टोटल फ़र्ज़ों के बाद 6 ही रकातें पढ़ें तो वो अवाबीन की नवाफिल भी हो जाएंगी, सुन्नत भी उसी में अदा हो जाएगी। ठीक है जी। एक कॉल चलाइएगा। बात करना चाह रहा था फितर के बारे में। ये सवाल मेरा ये है कि मेरे घर में अब मेहमान आता है, कोई ईद तक मेरे घर में रुकता है, तो इसमें ये पूछना था कि जो फितर है उसका फितराना जो है वो मेरे जिम्मे आता है या उनके जिम्मे? मेरी बेटी है, मेरे घर में रह रही है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसका फितराना उसके खावन के सर पे होता है या उसके बच्चों का, या उसका फितराना मेरे सर पे आता है? वो ईद मेरे पास करती है। लेकिन मेहमान के हवाले से मैंने खुद सुना है कि मेहमान का फितरा जो है ना वो मेज़बान पर है। ये तो चलिए बेटी का पूछ रहे हैं ना, मुतलकन मेहमान। जी जी। देखें, हर साहिब निसाब शख्स पर अपना और अपनी नाबालिग औलाद का फितरा निकालना ये लाजिम होता है। इसमें बालिग औलाद शामिल नहीं है। सही, ठीक है। इसी तरह बीवी भी शामिल नहीं है। अब इन्होंने कहा कि बेटी घर पर आती है, मैं निकालूं इसका शोर, ना इन पर है ना उनके शोहर पर है, दोनों पर ही नहीं। अगर वो औरत, उनकी बेटी खुद साहिब निसाब है तो खुद इन पर फितरा निकालना लाजिम होगा। ठीक है। इसी तरह घर के जो मेहमान हैं तो उनका फितरा भी निकालना मेज़बान पर लाजिम नहीं है। ठीक है ना। हर साहिब निसाब शख्स पर अपना निकालना लाजिम होता है, और अपनी नाबालिग औलाद का, ठीक है, या कोई मजनून पागल बच्चा हो तो उसका निकालना लाजिम होता है। हाँ, अगर नाबालिग औलाद खुद साहिब निसाब हैं तो उनके माल से जो है वो फितरा अदा करेगा। तो लिहाजा मेहमानों पर का फितरा भी मेज़बान पर नहीं है। इसी तरह अपने बालिग बच्चे या बच्ची, चाहे उनकी शादी हुई हो या ना हुई हो, उनका भी निकालना बाप पर लाजिम नहीं। लेकिन अगर वो निकाल देते हैं, यानी जो बालिग औलाद भी जो उनकी ज़ेर कफ़ालत हैं, उनका वालिद निकाल देते हैं तो अदा हो जाएगा। अच्छा, ये जो बालिग बच्ची है उसका फितरा ना शोहर पर है ना इस पर, जबकि ये साहिब निसाब है। और अगर ये साहिब निसाब नहीं है तो अब क्या होगा? साहिब निसाब नहीं है तो इस पर भी नहीं है ना। साहिब निसाब हो तो इस पर वाजिब भी नहीं है जी, इसके शोहर पर भी नहीं है। नहीं, ठीक है, शोहर की तरफ से इसके ऊपर नहीं होगा। और मेहमान जो है, जो आमतौर पर हालत सफ़र में होते हैं,
یعنی دور کسی کے گھر چلا گیا اور شرعی مسافت بھی اس نے طے کی، تو یہ شرعی مسافت تو اس کے فطرے میں ماننے نہیں ہوگی نا؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو ادا مہمان اگر خود صاحب نصاب ہے تو اس کو تو خود دینا ہے. وہ یہ سمجھتا نہیں میں میزبان چونکہ میری میزبانی کر رہا ہے وہی فطرہ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو خود نکالنا، خود صاحب نصاب ہے تو خود نکالنا اور واجب جس ہوگا. علاقے میں ہے اسی کے حساب سے نکالے گا. جتنی بھی رقم وہاں بنتی ہے فطرے کی وہ ادا کر دی جائے گی. روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، روزے سے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی ایک کال چلائیے. سوال یہ ہے کہ تراویح نماز عشاء نماز سے لے کے سحری کے درمیان کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ مخصوص وقت ہے اس کا؟ جی ہاں، عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر جو ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک صبح صادق سے پہلے جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ فطرے کی شرعی رقم کیا ہے اور اسے کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں. فطرے کی شرعی رقم پوچھی انہوں نے. دیکھیں پاکستان میں جو ہے جو رقم بیان کی گئی ہے دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے، گندم کے اعتبار سے 100 روپے ہے. ٹھیک ہے. جو کے اعتبار سے 240 روپے ہے. کشمش اور کھجور کے اعتبار سے 1600 روپے ہے. ٹھیک ہے. ویسے اس کی مقدار کے معاملے میں کچھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ جو رقم بیان کی گئی ہے یہ احتیاطی ہے. یعنی بہر صورت چاہے پورے پاکستان میں کوئی بھی شخص اس ریٹ کے مطابق اگر اپنا فطرہ ادا کرے گا تو انشاءاللہ یقینی طور پر اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب گندم جو کشمش کے ریٹس کے اعتبار سے اور مقداروں کو پیش نظر رکھا ہے، اور نارمل جو متوسط ہوتی ہوں گی یہ وہی ہے، لیکن اگر کوئی اچھی جیسے دیسی گندم بھی ملتی ہے اس کے حساب سے دینا چاہے، کشمش تو پھر کشمش کے بھی درجات ہوتے ہوں گے، کھجوریں تو اجوا کھجور بھی ملتی ہے، تو کیا ان کے حساب سے بھی یہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں یا یہی رقم دینی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، رقم دے رہا ہے تو زیادہ بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ درجے کی گندم، اعلیٰ درجے کی کشمش یا کھجور کے حساب سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ تو ایک متوسط درمیان طور پہ بیان کی گئی. اور اگر یہ چیزیں دیتا ہے تو پھر وزن کا اعتبار ہوگا. ایسا نہیں کہ میں چونکہ اجوا کھجور دے رہا ہوں تو ایک پاؤ ہی دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا. پھر تو وہ جو پوری ہی دینی پڑے، وزن دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نا کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب. تو وہ اس طرح ہے کہ وہ میری سسٹرز ہیں، تو وہ جاب کرتی ہیں، وہ ان کے پیسے ہیں اور ان کی شادی کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. میری جو والد صاحب جو ہے وہ یعنی کہ کام نہیں کرتے، وہ بیمار. میری تقریباً جاب ہوئی ہے 1 سال پہلے اور میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ لگے. تو اس بارے میں پوچھنا ہے کہ ابھی ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے. جی حضور. جی ہاں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یعنی ان کی بہنیں جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں، انہوں نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں 4-4.5 لاکھ روپے ہیں. تو اگرچہ انہوں نے شادی کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، پھر بھی جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی جب تک اس جتنی رقم انہوں نے جمع کی ہے اس پر زکوٰۃ ان پر واجب ہوگی، زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. سوال حضور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ربڑ کی چپل اگر کسی ناپاک پانی پر رہی ہو اور اس میں پانی چلا جائے تو کیا وہ سوکھ جانے کی صورت میں پاک ہو جائے گی؟ اس طرح پاک نہیں ہوگی، باقاعدہ جو ہے اس کو پاک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو دھونا ہوگا اور اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. میں نے روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھایا اور مجھے یقین نہیں کہ یعنی کہ پانی چڑھ گیا، لیکن ایک شخص ہے کہ پتہ نہیں پانی اندر یعنی دماغ میں چڑھ گیا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے. اس کا شک ہے، یعنی یقین نہیں. تو اس کے بارے میں کیا گمان کروں اس روزے کے متعلق؟ اس کے بارے میں برائے کرم کچھ رہنمائی مل جائے. اس بارے میں دیکھیں اگر ان کو شک ہے تو شک کی بنا پہ تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہی شمار کریں. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ بعد میں چلے میں احتیاطی طور پہ روزے کی قضا کر لوں تو اچھی بات ہے، قضا کر لیں. ٹھیک ہے. ورنہ ان کو شک ہو رہا پتہ نہیں گیا نہیں گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اچھا کسی کا روزہ ٹوٹ گیا نا، کسی غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا کچھ بھی، تو اب کیا کرے؟ بس وہ کھانا پینا شروع کر دے؟ اس کو کرنا کیا ہے؟ کھانا پینا شروع نہیں کرے گا، اس پر لازم ہوگا کہ روزہ دار کی طرح ہی دن گزارے. ٹھیک ہے. اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر نہاتے ہوئے پانی حلق کے اندر چلا جائے، اب وہ کیسے چلا گیا، بہرحال چلا جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، اگر روزہ دار ہونا یاد تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود غلطی سے اگر چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اس یعنی کلی کرتے منہ بھر کلی کر رہے ہوں گے، غلطی سے اندر چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. قضا
تو ہوگی قضا کفارے لازم بھی ادا. کفارہ نہیں، وہ غلطی سے ہوا، جان بوجھ کے نہیں کیا، ٹھیک ہے تو اس صورت میں کفارہ نہیں، صرف قضا لازم ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا ہو صبح کے ٹائم اور اس کے وہ مخصوص دن شروع ہو جائیں تو کیا وہ جس دن اس نے روزہ رکھا ہے وہ کمپلیٹ کرے یا وہ اسے کھول دے روزے؟ اس کے بارے میں تو ذرا رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں حالت روزہ میں اگر مخصوص دن شروع ہو جائیں، یعنی وہ ایام شروع ہو جائیں، تو روزہ تو ویسے ہی ٹوٹ گیا، توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح عام طور پہ جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو وہ کھا پی سکتی ہیں، اگرچہ کہا گیا ہے کہ چھپ کر کھائیں سر عام، ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے لیے بھی یہی حکم ہے صحیح. کھا پی سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کھا پی سکتی ہیں لیکن بہتر ہے کہ چھپ کر کھایا جائے. ایک کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آج صبح جب میں نے صبح سحری کی تو سحری کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد مجھے نا ایسے ہلکی سی نا ایک چھوٹی سی کہہ آئی. جیسے ہی آئی تو کہہ تو میں نے باہر پھینک دی تھی، لیکن تھوڑی سی جو کہہ تھی نا میری وہ نا دوبارہ گلے کے اندر چلی گئی تھی. تو میرا سوال یہ ہے اس سے کیا میرا روزہ اب ہے یا میرا روزہ نہیں ہے؟ اس صورت میں ان کا روزہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹا. تھوڑی سی الٹی ہوئی تھی، کچھ تو باہر نکال دی، کچھ اندر چلی گئی. ٹھیک. تو اس صورت میں ان کا روزہ نہیں ٹوٹا. وہ صورت میں ٹوٹتا ہے جب ایک تو منہ بھر قے ہو، یعنی خود بخود ہو گئی تھی. قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خود بخود، لیکن جو منہ بھر ہو اور پھر منہ کے اندر جو چنے کے برابر اگر واپسی اندر لے گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن ان کی قے ویسی تھوڑی سی تھی، تھوڑی سی اندر تھی تو اندر لے گئے، تو اس صورت میں ان کا روزہ نہیں ٹوٹا. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ بینک سے قرض لے کر اسکول بنایا ہے، اسکول پر 50 لاکھ لگ گئے ہیں، ابھی نفع نہیں ہوتا، کیا اس پر زکوٰۃ لازمی ہوگی؟ لیکن اسکول بنایا تو ظاہر ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. بلڈنگ پر نہیں ہے. بلڈنگ پہ تو زکوٰۃ نہیں، اپنے استعمال کاروبار کے لیے یا رینٹ پہ دینے کے لیے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپس اگر ڈالے کسی بھی وجہ سے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں آنکھ میں ڈراپس ڈالنے کے حوالے سے علماء کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. جس طرح پہلے حکم تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ابھی بھی اور کئی علماء جو ہے اس پر ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جدید تحقیق کے مطابق کہ آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر حلق تک پہنچ جاتا ہے. تو دارالفتہ اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے کہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو لہذا اور ویسے بھی جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو، خاص کر عبادت کے معاملات ہوں، تو اس میں ہمیں احتیاط ہی کرنا چاہیے. تو لہذا روزے کی حالت میں جو ہے ڈراپس نہ ڈالی جائے. ٹھیک ہے. اچھا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں سب شلوار نہیں پہن سکتی، کیا یہ درست بات ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہن سکتی ہیں. پہن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یتیم بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ ان کی ماں صاحب زکوٰۃ ہو، یعنی صاحب نصاب ہو؟ اگر وہ خود جو ہے وہ صاحب مال نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے بچے، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ ماں کی کفالت میں ہو، وہ ان کو پال رہی ہو، سارے معاملات ہوں. ٹھیک ہے. حضور روزے کا کفارہ کیا ہے اور یہ کب لازم ہوتا ہے؟ روزہ توڑنے پر کفارہ ہوتا ہے. جی توڑنے پر، کہ جس نے رات کو نیت کر کے روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جان بوجھ کر بلا عذر، بلا عذر شریک کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے جو ہے اس نے کھا پی لیا یا اس طرح کو کوئی فعل کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ روزے کا کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. یعنی کفارے کے طور پر جو ہے وہ 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں اور ایک روزہ قضا کا رکھنا ہوتا ہے. اس طرح 61 روزے. ٹھیک ہے. اور جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت. تو یہ روزے کس طرح رکھنے ہیں؟ 10 ہر مہینے میں رکھتا رہے، کیا کرے؟ کنٹینیو. یہ جو 2 مہینے کے روزے ہیں 60 روزے، یہ کنٹینیو رکھنے ہوں گے، بیچ میں ناغا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر بیچ میں ناغا کریں گے تو ظاہر ہے پھر دوبارہ سے گنتی شروع کریں گے، پھر نئی گنتی شروع ہوگی. جیسے 25 روزے رکھے اور ناغا آ گیا اور چھوڑ دیا مرد نے، تو اس صورت میں جو ہے دوبارہ سے وہ گنتی اپنی شروع کرے گا، 2 مہینے کے روزے رکھے. تو روزے کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا بہتر ہے تاکہ یہ نوبت نہ آئے، کیونکہ آگے مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے. جی کال چلائیے. میرا نام محمد اکرم رضا اختاری ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا گھر میں کام کرنے والی ماسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ 2-3 گھر میں کام کرتی ہے؟
جی ٹھیک ہے، اگر ماسیاں تو زکوٰۃ مانگتی ہیں اور ان کو دی بھی جاتی ہے، لحاظ نہیں کیا جاتا۔ جی جی، اگر وہ ماسیاں جو ہیں مسلمان مستحق زکوٰۃ ہیں اور شریف فقیر ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ دینے سے پہلے غور کر لیں، اور ظاہر گھر کی ماسیاں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، ان کے گھر کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، تو اگر واقعی وہ مستحق ہیں، سید ہاشمی نہیں ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن وہ زیور وغیرہ کے ان سے معلومات لیں کہ آپ کے یہ پتوں کے تو ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ زیور تو نکل ہی آتا ہے کچھ نہ کچھ۔ لیکن پھر بھی وہ بعد میں نکل، لیکن دیتے وقت مستحق سمجھ کے دیا تھا، ٹھیک ہے، مستحق جان کے دیا تھا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں ظاہر ہوا ہے یار اس کے پاس تو یہ بھی تھا، لیکن دیتے وقت کیونکہ مستحق سمجھ کے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مسلمان کو ہی دینا ہے، جی جی، غیر مسلم کو نہیں دیں گے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ کیا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے قرضہ لیا ہو اور وہ رقم ادا کرنے سے پہلے، واپس ادا کرنے سے پہلے جس سے قرض لیا ہے وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو آپ اس کو قرض تو لوٹا نہیں سکتے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی حضور، ایسی صورت میں جس سے قرض لیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب اس کے ورثاء کو قرض کی واپسی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ظاہر اس کی اولاد ہوگی، جو بھی وارث ہوں گے اس کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اب وہ انتقال کر گیا ہے اب اس کی طرف سے میں مسجد میں دے دوں، کوئی صدقہ خیرات کر دوں، اصالہ ثواب کر دوں، وہ کرے گا تو اچھی بات ہے، لیکن قرض اس طرح ادا نہیں ہوگا بلکہ ان کے ورثاء کو تلاش کر کے ہی دینا ہوگا۔ ورثاء بھی وہی کہ جن کو وراثت ملنی تھی، جی جی، تو اس میں بھی کسی ایک کو دے دے، کیا کرے، یہ تقسیم اس میں پھر ایسا کرے کہ اگر ایسے شخص کو جائے جو امین ہو، دیانتدار ہو، ٹھیک ہے، خوف خدا والا ہو، کہ پتہ ہے کہ سارے پیسے خود نہیں رکھے گا ٹھیک ہے، بلکہ تمام ورثاء کو ان کے حصے کے مطابق دے گا، ٹھیک ہے، ایسے شخص کے حوالے کر دے۔ اب اگرچہ ورثاء میں سے نہ ہو، ورثاء نہ سمجھ ہیں اور اندیشہ ہے ان تو کے جو کسی بڑے کو سرپرست دے دے۔ ہیں، مثال کے اس کا جو بھائی تھا یعنی بچوں کا چچا ہے یا دادا ہیں زندہ، دادا تو خیر وارث ہوں گے، تو ایسی صورت میں ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی ایک کال چلائیے۔ سر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا، پوچھنا تھا کہ میری شاپ ہے کٹنگ کی، یہاں پہ کافی کسٹمر میرے پاس آتے ہیں تو ان کی کٹنگ وغیرہ میں کرتا ہوں، اور سٹائل بنانے کا مجھے کہتے ہیں، جو میں سٹائل وغیرہ ان کے بنا کے دیتا ہوں، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی سٹائل بناتے ہیں بالوں کے۔ دیکھیں مسلمانوں کو جو ہے کفار کے وضع قطع سے بچنے کا حکم ہے کہ فیشن وغیرہ اس معاملت میں نہ پڑیں، بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ تو لہذا بالوں کی کٹنگ تو جائز ہے، یعنی اجرت کو تو ہم حلال نہیں کہیں گے سر کے بالوں کی، تو اس طرح جو ہے فیشن کے طور پر جو ہے بال وغیرہ بنانے سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فساق سے مشابہت ہے نا، تو اس سے بچنے کا حکم۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا، حاملہ پریگننٹ، تو روزہ توڑنا ہی پڑے گا ایسی صورت میں، تو کیا بعد میں اس کی قضا ہوگی یا معاف ہے یہ؟ اس صورت میں قضا ہوگی۔ ٹھیک ہے، گناہ گار تو نہیں کہلائیں گے؟ ظاہر مجبوری کی صورت میں اگر روزہ توڑا ہے تو اس صورت میں روزے کی قضا ہے، کفارہ ہے۔ اسی طرح ایک سوال ملتا جلتا ہے کہ اگر حالت سیریس، اور ویسے بھی روزہ تو ٹوٹ ہی جاتا ہے، جیسے مثال کے نفاس کا خون شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو روزہ ویسے ہی ٹوٹ گیا، بعض دفعہ کھانا پینا پڑ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہو تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ سوال اسی طرح ہے کہ اگر حالت سیریس ہو، روزے کی حالت میں بی پی ہائی ہو جائے اور میڈیسن لینی پڑ جائیں تو اب لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں جن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، چھوڑنے کی، اگر وہی کیفیت روزے کے اندر پیدا ہو جائے تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ اگر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن وغیرہ کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں، پہلے اس کی کوشش کی جائے۔ اور ایسا نہیں ہے طبیعت بگڑ رہی ہے بہت زیادہ اور روزہ پورا کرنا دشوار ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، اور اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، قضا لازم ہوگی، قضا تو لازم، حالانکہ اگر یہ شروع میں نہ رکھتا تو پھر بھی قضا تھی اس پر، پھر بھی قضا۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں آنکھوں میں؟ جی ہاں، سرما لگا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا اس کی باقاعدہ اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ناخن کاٹے جا سکتے ہیں؟ بالکل کاٹے جا سکتے ہیں، ناخن بھی تراشے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور، ایک اور کال چلائیے گا۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا فطرانہ مسجد میں دے سکتا ہے بندہ؟ فطرہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مسجد میں تو اس طرح ڈائریکٹ نہیں دیا جا سکتا، جس طرح زکوٰۃ ڈائریکٹ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صدقہ واجبہ میں آ جاتا ہے۔
تو اس کے لیے شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو ہی دینا لازم ہوگا. جو آج اس طرح جو مدارس وغیرہ ہیں جیسے دعوت اسلامی زکوٰۃ فطر اکٹھا کرتی ہیں تو ان کو دیا جائے تاکہ وہ شرعی طریقے سے وہ مصرف تک پہنچا سکیں. یعنی مسجد سے مراد مسجد کے لیے دینا. اگر کوئی مسجد کے قریب کھڑا ہے اور مدرسے کے لیے لے رہا ہے ہاں اس میں تو جیسے مسجد کے باہر اسٹال لگاتے ہیں لیتے ہیں مدرسے کے لیے ہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں مراد یہ کہ مسجد کو دینا کہ مسجد میں ہی خرچ ہوگا، مسجد کی تعمیرات میں، دیگر اخراجات میں، یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ. مدارس میں بھی اصلاً فقیروں کو دیا جاتا ہے، پھر وہ مدارس میں استعمال کرتے ہیں. بالکل، اس لیے کہا گیا ہے کہ مدارس میں بھی دیں تو مدرسے کے جو محتمین وغیرہ ان کو بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، تاکہ وہ اس کو صحیح مصرف پہ خرچ کریں، کیونکہ اس رقم کو بھی ڈائریکٹ مسجد کی مدرسے کی تعمیرات یا اساتذہ کی تنخواہوں میں بھی نہیں لگایا جا سکتا، اس کا بھی ایک شرعی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. سخت بخار کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ بخار ہے اور دوائیاں لینی ہیں تو ایسی صورت میں دیکھیں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جو ہے اس کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. قضا کرے گا بعد میں قضا کرے گا. ٹھیک ہے جی. ایک آخری کال چلا دیجیے. زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ میرا بہنوئی فوت ہوا تھا شب برات کو، تو اس کی کریانے کی دکان تھی. رمضان میں یعنی کہ ہر سال زکوٰۃ نکال رہا تھا، اب وہ فوت ہو گیا ہے. اب میری ہمشیرہ ہے، کیا ان پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ کان تو ویسی ہی ہے. کان ویسے ہی موجود ہے، تو اب زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی اگر بالفعل مرحوم پہ زکوٰۃ تھی بھی تو اب ساقط ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب زکوٰۃ نہیں ہے اور بہن پر بھی نہیں ہوگی کیونکہ بہن تو ابھی مالک ہوئی ہیں. یہ شعبان میں ان کا انتقال ہوا، جو ہے وہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا یا 1 مہینہ گزر بھی گیا. ان کے انتقال کے بعد جو ان کے ورثاء ہیں، ان کی بیوی بچے، وہ اب اس کے مالک ہو گئے. تو اب یہ مالک ہوئے ہیں. اگر تو ان کے حصے میں اتنا مال آتا ہے کہ خود صاحب نصاب ہو جاتی ہیں، یا پہلے سے جو مال ان کے پاس موجود ہے تو اس کو ملا کر وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہیں، تو سال گزرنے پر، نصاب پر سال گزرنے پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی. ابھی جو ہے اس مال پر مرحوم کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی. جب مرحوم کا سال مرنے سے پہلے ہی پورا ہو چکا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو اب وہ ساقط ہے. اچھا، اب وہ ادا ہو بھی نہیں سکتی اس کی طرف سے، وہ قرض وغیرہ شمار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، انشاءاللہ پھر اسی سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. جو باتیں سنی کوشش کیا کریں کہ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں. آج اکثر مسائل ہمارے روزے سے متعلق تھے، روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے احکام اور زکوٰۃ کے حوالے سے سوالات تھے. روزے کے مسائل اگر سیکھنا چاہیں، جتنے بھی ہم نے مسائل پوچھے ہیں تقریباً یہ مسائل الحمدللہ ہمیں لکھے ہوئے بھی مل جائیں گے. امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے فیضان رمضان، اس میں روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق تفصیل کے ساتھ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، روزے کا کفارہ کیا ہے، قضا کیسے کرنی ہے، تراویح کے مسائل الحمدللہ تفصیل کے ساتھ آسان فہم انداز کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو اگر یہ کتاب ہم پڑھ لیا کریں ہر سال رمضان شریف سے پہلے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے، اور پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ یاد بھی رہیں گے. پوچھا بھی جائے اور خود پڑھا بھی جائے تو انشاءاللہ علم دین میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.